بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میں کل کے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں اور اپنی نجات کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم ایک آدھ ہی صحیح ایک بڑی نیکی انجام دینا چاہیے۔ اتنی بڑی نیکی ہمت کر کے، حوصلے کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے کہ ایک تو اسلام کی سربلندی مقصود ہو، اللہ کی قربت مقصود ہو، اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ بھی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ سب دھل جائیں گے، سب دب جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ میں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات آج کے درس میں رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جس نوعیت کا گناہ ہم سے ہوا ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اسی نوعیت کی ایک نیکی بھی انجام دیں۔ مثلا ہم نے دو رکعت نماز پڑھی دکھانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، ہمیں احساس ہوا کہ نہیں، اس میں ریا والی بات تھی، ریاکاری تھی، ہم نے دکھانے کے لیے نماز پڑھے ہیں، تو دو رکعت جو ہے کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھ لیں، اے اللہ یہ صرف تیرے لیے، اس گناہ کے بدلے۔ بات واضح ہو آپ کو؟ ایک نوعیت کی جو ہم سے چوک ہوئی ہے، اسی نوعیت کی ایک نیکی۔ معاملات کی اگر بات کرتے ہیں، ہم نے کوئی موجود نہیں ہے، بھری مجلس میں کسی کا نام لے کر کے کہہ دیا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا اور ایسا ہے، بہت بڑا گناہ ہے نا یہ۔ تو کوشش اس بات کی کریں کہ اسی مجلس میں یا جیسی مجلس میں اسی صاحب کا اچھا ذکر، اچھے سے نام لیں، اچھا ذکر کریں، ان کی تعریف کریں، اور کم از کم یہ کہہ دیں کہ جو مجھ سے چوک ہوئی ہے۔ اگر کسی نے سوشل میڈیا پر کسی سے متعلق کوئی بات کہہ دی ہو اور بند کمرے میں جا کر کے کہہ دیں کہ مجھے معاف کر لیں، ایسا نہیں، اسی جگہ پر جا کر کے ان سے معافی مانگیں، وہیں جا کر کے معاملہ حل کریں۔ اس نقطے کو سمجھے آپ نے کہ جس نوعیت کا ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم اسی نوعیت کی ایک نیکی بھی انجام دینے کی کوشش کریں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے، حالانکہ اسی جیسی نیکی کو انجام دے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، توبہ کیا، کسی سے معافی مانگ لی، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کوشش اس بات کی بھی کریں کہ اس نوعیت کی ایک نیکی بھی انجام دیں۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، لیکن بات واضح ہوئی آپ کو؟ قصہ دیکھیں بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ صحابی ایک خاص پس منظر کے تحت بہت معروف ہے۔ صحابی کا نام ہے وحشی۔ کیا نام ہے؟ وحشی ابن حرب الحبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ جو صحابی ہیں، آپ کی کنیت تھی ابو دسمہ۔ کیا کنیت تھی؟ ابو دسمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی نوفلی ہیں، جو قصی کے جو فرزند ہیں، عبد مناف کے جو 4 فرزند ہیں نا، المطلب، ہاشم اور عبد العزیٰ، اور عبد العزیٰ نہیں، عبد شمس، ایک اور نوفل کے گھرانے کے، جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہ، ان کے موالی میں سے ہیں یہ۔ اس لیے کہ حبشہ کی بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی غلامی کیا کرتی تھی، لوگوں کے گھرانوں میں سے بہت سارے غلام تھے۔ معروف صحابی بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہیں وحشی ابن حرب الحبشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں۔ ایک معروف عالم دین ہے، عالم اسلام کی نہایت عظیم شخصیت، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ۔ عامت الناس اتنا نہیں واقف ہیں، لیکن ہیں بہت بڑی شخصیت۔ ان کی جو کتاب ہے کتب ستہ کے رجال پر،
تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں آپ نے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ترجمہ حیات میں محمد بن سعد رحمہ اللہ کی الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے لکھا ہے، کہا کہ کان عبدا اسود من سودان مکہ، یہ نہایت کالے تھے، نہایت کالا رنگ تھا آپ کا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا ایک مظہر ہے۔ انسان گورا ہوتا ہے، نہ اس کے بس میں، نہ کالا ہوتا ہے، نہ اس کے بس میں۔ انسان کی شکل و صورت، اس کی رنگت اس کے بس میں ہے ہی نہیں نا، اسی لیے حساب کتابی اس کے بارے میں نہیں ہوگا کہ تم کالے کیوں، تم گورے کیوں، تمہارا قد و قامت یہ کیوں، اور تمہارے ہاتھ پیر ایسے کیوں، ایسا تھوڑی نا سوال ہوگا۔ ان کی 6 انگلیاں ہیں اس لیے ان کے درجات بلند، ایسا ہے اللہ کے پاس؟ بالکل نہیں۔ تو یہ اس تناظر میں حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، لیکن تعارف کی حد تک یہ بات آنی چاہیے کہ کون کیسے تھے، کچھ حد تک۔ تو رنگت کے اعتبار سے نہایت کالے تھے، لیکن محمد بن سعد رحمہ اللہ کی جو الطبقات الکبریٰ ہے، میں جب مراجعہ کیا تو یہ عبارت مجھے وہاں نہیں ملی، لیکن ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے انہی کے حوالے سے لکھا ہے۔ آپ دیکھو محمد بن سعد رحمہ اللہ کی جو الطبقات الکبریٰ ہے، اس میں آپ نے تسمیت من نزل بالشام من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ملک شام میں کون کون جو ہے مطلب سکونت اختیار کی، ان کے نام آپ نے ایک لمبی فہرست آپ نے تیار کی۔ سب سے پہلے ابو عبیدہ بن الجراح کا رضی اللہ عنہ، اس کے بعد لمبی فہرست ہے، اس میں سے وحشی بن حرب کا بھی ذکر ہے۔ اس میں یہ عبارت مجھے نہیں مل پائی جو ابو الحجاج المزی نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے عام طور پر روات سے متعلق جس طرز کی گفتگو کرتے ہیں، اور کم و بیش امام ابو عبداللہ الذہبی بھی سیر و اعلام نبلاء میں اسی طرز کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے طلبہ کون، ان کے اساتذہ کون۔ تو وحشی بن حرب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے اساتذہ میں سے 2 کا نام لکھا ہے ابو الحجاج المزی نے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بعد دنیا کے سب سے عظیم انسان ابو بکر صدیق کا۔ کہا کہ ان دونوں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں سے ان کی روایات ہیں۔ ان کے جو تلامذہ ہیں، تلامذہ میں 3 نام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو خود ان کے فرزند حرب ابن وحشی، دادا کا نام بھی حرب، ایک صاحب تھے حرب، ان کے بیٹے وحشی، یہ جو صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا حرب، اور وہ حرب اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا ہے وحشی، یعنی وحشی ابن حرب ابن وحشی ابن حرب۔ سمجھے آپ؟ تو یہ جو صحابی ہیں وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہم، ان کے تلامذہ میں ایک تو ان کے بیٹے ہیں حرب ابن وحشی، دوسرے ہیں جن کا نام ہے جعفر ابن عمرو ابن امیہ الضمری، جو اوساط تابعین میں سے ہیں، کم و بیش 95 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ایک تیسرا نام ہے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، یہ تو کبار تابعین میں سے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں تو لہو رؤیا لکھا، لیکن فتح الباری میں اس انداز کی گفتگو فرمائی کہ آپ متمیز تھے، یعنی اتنی تمیز تھی آپ میں، اتنا شعور تھا آپ میں کہ آپ افراد کو پہچان سکتے تھے آپ، یعنی اچھی خاصی عمر تھی آپ کی، 10-12 سال کے آس پاس کی عمر رہی ہوگی واللہ عالم، یا اس سے کچھ کم 7-8 سال کی بھی عمر ہو سکتی ہے، کہ اللہ کے رسول کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر دیکھا ہوگا۔ یہ کہنا مقصود ابن حجر کو رحمہ اللہ، اس اعتبار سے آپ صحابی بھی ہیں، تو آپ کے صحابی ہونے سے متعلق اس پس منظر میں بہرحال اہل علم کے مابین کچھ اختلاف ہے، لیکن یہ 3 افراد کو آپ نے آپ کے اساتذہ میں، آپ کے تلامذہ میں شمار کیا ہے، اور رمز لگائی خا کی، یعنی صحیح بخاری میں آپ کی روایت ہے، دال کی سنن ابی داؤد میں آپ کی روایت ہے، اور کہا کہ قاف سنن ابن ماجہ میں آپ کی روایت ہے۔ یہ آپ کا کچھ تعارف تھا۔ آپ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دمشق کی جب فتح ہوئی تو اس فتح میں بھی آپ شریک تھے، بحیثیت ایک یعنی فتوحات اسلامیہ کا جو دائرہ بڑھتا رہا نا، یہ اس میں بھی آپ شریک تھے، اور پھر سکونت بھی آپ نے وہیں پر اختیار کی۔ دمشق سے آگے شمالی حصے میں ملک شام کا ایک بڑا شہر، تاریخی شہر، نہایت تاریخی شہر حمص جو ہے، جہاں روم اور ایران کی جو آخری لڑائی ہوئی تھی، الف لام میم غلبت الروم، جو لڑائی ہوئی تھی نا، وہ حمص میں ہوئی تھی۔ تو حمص جو ہے یعنی وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی، وہیں پر انتقال بھی ہوا۔ یہ ایک معروف قضیہ ہے کہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو جس پس منظر میں جانا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص مسیلمہ، جو عہد نبوت میں بھی اس نے جو ہے مطلب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کے بعد جو ہے نبی بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس نے بہرحال ادعا کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بہت کچھ اس کے چرچے ہونے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کے ایک جماعت کو بھیجا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، تو اس میں وحشی رضی اللہ عنہ میں گئے تھے اور مسیلمہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اس ناحیے سے آپ بہت مشہور ہیں، وحشی رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ جب کا مطالعہ ہوگا، آپ کو جب وہ کتاب پڑھیں گے حافظ ابو عبداللہ الذہبی کی رحمہ اللہ، جو کتب ستہ کے روات پر ہے، الکاشف فی معرفتی من لہ روایہ فی الکتب الستہ، اس میں آپ نے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کا جب ایک سطر میں ان کا جو ویسے راوی ذکر کیا آپ نے، تو کہا کہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ قاتل حمزہ و مسیلمہ، ایسا آپ نے لکھا کہ آپ حمزہ اور جو دونوں کے قاتل ہیں، مسیلمہ کے قاتل ہیں، دو بڑی شخصیتوں کے۔ لیکن کس اعتبار سے دو بڑی شخصیتوں کے، وہ آگے میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک مجمل تعارف تھا آپ کا، کس کا؟ وحشی بن حرب کا رضی اللہ عنہ۔ ان کے تعارف کے بعد میں آپ کو وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہے ایک گناہ ہم سے ہو چکا ہے، اسی نوعیت کی ایک نیکی بھی ہم سے ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب المغازی میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب قتل حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اس باب کے تحت ایک طویل روایت لائے ہیں جس کے راوی وحشی بن حرب ہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں نے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے 3 تلامذہ کا نام لیا، ایک ان کے فرزند کا حرب بن وحشی کا، مزید 2 تلمیذ کا الگ سے نام لیا، کوئی نام بول سکتے ہیں ان کا؟ بارک اللہ فیک۔ ایک جعفر ابن عمر ابن امیہ الضمری، اور دوسرے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار۔ یہ دونوں سفر کے لیے نکلے۔ کہاں سے نکلے واللہ اعلم، بہت ممکن ہے کہ مدینے سے نکلے ہوں۔ گئے ملک شام، یہ دونوں ملک شام گئے، اور ملک شام جانے کے بعد حمص پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ حمص پہنچے۔ حمص پہنچنے کے بعد عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار نے جعفر ابن عمر ابن امیہ الضمری سے کہا کہ حل لک وحشی، کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم حمص آئے ہیں، وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ ہے، جائیں گے وہاں پر، ہم صحابی سے ملاقات کریں گے اور پوچھیں گے کہ نسألہ عن قتل حمزہ، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے قتل کیا نا، کیا بات تھی، آغاز کہاں سے ہوا، یہ خیال کیوں آیا، کیسے قتل کیا، تفصیلات، سیرت پڑھنے کا ایک طریقہ، ایک معلم سے براہ راست، بالکل صاحب واقعہ سے۔ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، دونوں گئے۔ دلچسپ بات دیکھیں آپ، جعفر ابن عمر ابن امیہ الضمری اور عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار جب دونوں وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وحشی رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ دیکھو وہاں بیٹھے ہیں، دیکھو ان کی گھر کا جو چھت تھا، چھت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نا کہ آغاز میں تعارف میں کہ رنگت کے اعتبار سے نہایت کالا رنگ، تو کسی نے کہا کہ دیکھو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کہتے ہیں کأنہ حمیت، کیا کہا؟ کأنہ حمیت، کہا کہ گویا کہ کالے رنگ کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، اتنی کالی رنگت، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی تخلیق کا مظہر دیکھو، اللہ اکبر۔ بہرحال ان کے قریب گئے، جانے کے بعد سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، ذرا دلچسپ بات دیکھو، اللہ نے کس کو کیسی کیسی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں۔ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کس سے؟ وحشی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ حل تعریفونی، کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اور وہ امامہ باندھے ہوئے تھے، عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار امامہ بھی ایسا باندھے ہوئے تھے کہ صرف سر پر نہیں، پورا چہرہ ڈھکا ہوا اور پورا بدن ڈھکا ہوا، صرف آنکھ نظر آ رہی تھی اور پیر نظر آ رہے تھے، اتنا ہی۔ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں، کہا کہ معتجر بعمامتہ، معتجر مکمل ڈھکے ہوئے پورا بدن، کہا کہ لا یرا حبشی وحشی الا عینیہ ورجلیہ، لا یرا وحشی الا عینیہ ورجلیہ،
اب دیکھو سبحان اللہ، عجیب و غریب بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وحشی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پوچھا کہ حل تعریفونی، بات مذاق کی نہیں تھی، حالانکہ صرف آنکھ نظر آ رہی ہے اور صرف پیر نظر آ رہے ہیں، اور پوچھ رہے کہ مجھے جانتے ہو؟ اور وحشی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی دلچسپ انداز میں کہا کہ میں تو آپ کو جانتا تو نہیں ہوں، واللہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی سی بات ہے کہ پیر پر نظر پڑی نا. کہا کہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں جب مکے میں رہا کرتا تھا نا کسی زمانے میں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے اور مکے میں ان کی جب ولادت ہوئی تھی تب کی بات ہے. کہا کہ جب میں مکے میں تھا نا کسی دور میں، اس وقت ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام القتال. کیا نام تھا؟ ام القتال بنت العیس، ساتھ سے. کہا کہ اس خاتون کی شادی ہوئی تھی ایک صاحب سے، اور شادی ہونے کے بعد ان کے گھر ایک لڑکا ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا. اس بچے کے لیے ایک دائیا کی ضرورت تھی دودھ پلانے کے لیے، اور مجھے ہی مکلف کیا گیا کہ تلاش کر کے میں کسی کو خاتون کو لے کر کے آؤں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے. وہ خاتون آئی، اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس بچے کو لیا، بچے کو لے کر کے اس خاتون کو دے دیا. اس وقت اس بچے کے پیروں پر نظر پڑی، تمہارے پیر بتاتے ہیں کہ تم شاید وہی ہو. سبحان اللہ العظیم، کتنی حیرانی کی بات ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اور میں ایک سلفی طالب علم ہوں، میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں آپ کو الحمدللہ دین کے حوالے سے. کوئی مکذوب روایت، کوئی جھوٹی روایت نہیں. اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. سبحان اللہ. اسی لیے یعنی بہت سارے لوگوں نے بات کہی، احادیث سے بھی بات ثابت ہے کہ باپ کے جو پیر ہوتے ہیں، آپ بھی اندازہ لگا لیجئے، آپ کے پیر کو دیکھیں، اپنے والد کے پیر کے دیکھیں، آپ کو مماثلت نظر آ جائے گی آپ کو. ایسے انہوں نے، لیکن بات ہی اتنے عرصے کے بعد، اتنی کم مدت میں، اتنے ہلکے پھلکے انداز میں پیر دیکھ کر کے انہوں نے بچے کو دے دیا ہو اٹھاتے ہوئے. بچے کے پیر پر نظر پڑ گئی ہو، کہا کہ تمہارے پیر بتاتے ہیں کہ شاید تم وہ بچے ہو. بہرحال اب یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے حمزہ کو قتل کیسے کیا رضی اللہ عنہ. کہا کہ بات ایسی ہے کہ بدر کا جو غزوہ تھا نا، یہ تو غلام تھے نا بھائی، یہ تو غلام تھے. جیسے ہماری اپنی گاڑی ہے، ٹو ویلر ہے، کار ہے، ادھر کیسے گھوم سکتی ہے؟ وہ خود سے گھوم سکتی ہے؟ میں گھماؤں گا تو گھومے گی. ٹرین کو لے لیجئے، خود پہ خود گھوم جاتی ہے. سائیکل لے لیجئے. تو غلام کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کسی دور میں. اس کے اپنے اختیارات نہیں، یہ کرو تو یہ کرے گا، وہ کرو تو وہ کرے گا، ایسا یہ معاملہ ان کا، جانوروں سے ایسا سلوک. تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو غلام تھا، ان کے غلاموں میں سے تھا جبیر بن مطعم کے. بدر کا جو معرکہ تھا اس میں جو لوگ مارے گئے تھے اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا طعیمہ. کیا نام تھا؟ طعیمہ بن عدی. سے بخاری کی روایت ہے. طعیمہ بن عدی، یعنی عدی جو صاحب نا، عدی بن نوفل. عدی بن نوفل کے 3 لڑکے. کتنے؟ 3. ایک کا نام تھا الخیار، ایک کا نام تھا طعیمہ، ایک کا نام تھا مطعم. جبیر بن مطعم بن عدی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جبیر بن مطعم وہ بدر سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن جو طعیمہ تھے وہ تو بدر میں مارے گئے، بحثت کافر، قد مقتول ہوا شخص. جبیر کیا ہوتے ہیں؟ ان کو بھتیجے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بھتیجے ہوتے ہیں. اب اس پس منظر کو جانیے آپ. وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اپنے سید آقا، کون؟ جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی ہوئے. وہ کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا بدر کی بات، بلا کر کے کہا کہ ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر. ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر. کہا کہ حمزہ کو اگر تم قتل کر دیتے ہو میرے چچا کے بدلے. کیوں حمزہ کا انتخاب؟ اس لیے کہ حمزہ نے کس کو قتل کیا تھا بدر میں؟ میرے چچا کو، طعیمہ کو، میرے چچا کو قتل کیا تھا نا. اب مجھے دل میں درد ہے نا، غم ہے نا، دکھ ہے نا مجھے کہ میرا چچا مارا گیا. اب اللہ کے رسول سے بدلہ لے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے چچا کو مارے، اب ان کو زخم پہنچے، ان کو دکھ ہو، اب ان کو تکلیف ہو. جیسے مجھے بحیثیت بھتیجا تکلیف ہو رہی ہے، ویسے ان کو بھی تکلیف ہو کہ ان کے چچا کو مارا جائے گا تو کیسا ہوگا. یہ ان کی سوچ تھی. سمجھا آپ اس بات کو؟ اس اعتبار سے حمزہ کا خصوصی طور پر انتخاب ہوا رضی اللہ عنہ. تو لیکن کیا کہا؟ انعام کیا دیا جائے گا آپ کو؟ گاڑی بنگلہ دیا جائے گا. اس دور کے اعتبار سے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے؟ نہیں. سب سے بڑا انعام کیا؟ فانت حر.
اب ان کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ آزاد ہیں، آپ جیسے جبیر بن مطعم میں ویسے آپ ہو جائیں گے، کتنا بڑا انعام، اللہ اکبر۔ اب اس کی طاق میں تھی، جب غزوہ احد کا معاملہ ہوا، کہتے کہ میں گیا، میں بھی رہا، میں اور مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس مجھے حمزہ کو مارنا ہے رضی اللہ عنہ، انہی کی گھات میں تھا میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ہوگی اس غلام پر اس وقت، لیکن آپ نے رہنے دیا ہوگا، وہ غلام ہے۔ لیکن میدان جنگ میں کہا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کون کب کس پہ غالب آ جائے، یہ ایک اندازہ۔ لیکن وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں جو ایک بڑا سا جو نیزہ تھا، میں نے جو ہے ان کے ناف کے اوپر میں نے مارا، پیٹ کے اوپر، اور پیچھے سے چیرتے ہوئے چلا گیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے بدن کو، ان کی لاش کو داغدار کر کے رکھ دیا، وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی، بہت کھلواڑ ہوا ان کی لاش کے ساتھ، اس حد تک معاملہ ہوا۔ خیر، مجھے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، جو واقعہ جس جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، جو بات بتانے کے لیے کہ وہ معاملہ ہو گیا، احد کا معاملہ ہو گیا، کفار قریش مکہ آ گئے مکے کو واپس، کہتے ہیں کہ میں بھی مکے کو آ گیا، اور یہ بالکل ایک نئی زندگی، کیوں؟ آزاد انسان ہے، گویا کہ کل تک وہ کیا تھے؟ ایک جانور تھے، اب وہ انسان ہے، اس کا معنی ایک آزاد انسان ہے وہ، مطلب خیالات سے مطلب پرے بات ہے، یہ تصور سے اوپر کی بات ہے کہ بھئی میں آزاد ہوں، میں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو وحشی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں تھا، اور دھیرے 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 اسلام پھیلتا رہا، اب پوری بات انہوں نے سمیٹ دی، انہوں نے کہا کہ جو ہے مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی جماعت کے ساتھ مکہ آئے، اور جیسے ہی ہم کو خبریں ملی، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھروں کے اندر ہے وہ اس کے لیے امن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر کے کچھ لوگ مکے میں تو تھے، بند بھی ہو گئے تھے، بچاؤ کا کام بھی کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے نام بنام لے کے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، جیسے عدی بن حاتم تھے، حاتم طائی کے فرزند، اور اسی طرح سے ابو جہل کے فرزند اکرمہ، اور یہ ان سب لوگوں کو ایک طرح کا ڈر تھا کہ بھئی ہم کو بھی نہیں بخشا جائے گا، یہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، نکل گئے کہیں۔ لیکن بعد میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ دوبارہ آیا اور آ کے اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، لیکن یہ بھی نکل کے چلے گئے ڈر کر کے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، اور طائف چلے گئے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکہ فتح ہوا، وہاں سے آپ اچانک خبریں ملی، حنین کی طرف گئے، حنین کا غزوہ ہوا، وہاں سے واپس آئے، آپ عمرہ کیے، سب کچھ ہوا، بات واضح ہو گیا آپ کو۔ چلے گئے وہ لوگ، جانے کے بعد جو جسے ہم کہتے ہیں نا عام الوفود، جسے ہم کہتے ہیں نا عام الوفود، کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر جگہ کے لوگ جایا کرتے تھے، تو طائف سے بھی ایک وفد اللہ کے رسول کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا مدینے کو، کہ بھئی ہم جائیں گے، جا کر کے اسلام قبول کر لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا وحشی سے، جو ڈر رہے تھے بار بار اللہ کے رسول کا نام آتے، کہا کہ آپ بھی اس وفد کے ساتھ چلے جاؤ، وفد کے ساتھ جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ انہ لا یہیج الرسل، اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے سے کوئی وفد آتا ہے نا، ان کے ساتھ بڑی تکریم ہوتی ہے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کا تعارف دیکھو کیسے ہوا کرتا تھا، کہا کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ بھروسہ کر کے ان کے ساتھ نکل گئے مدینے کو۔ یہ کہتے ہیں کہ فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو کہا کہ انت وحشیون، یعنی انت وحشی، یہ معنی کہ انت وحشیون، اب وحشی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں میں وحشی ہوں میں۔ کہا کہ انت قتلت حمزہ، آپ نے حمزہ کو قتل کیا رضی اللہ عنہم۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میری ساری چیزیں آپ کو پہنچ گئی ہیں۔ کہا کہ یعنی میرے سے متعلق جو بات بھی ہے، قد کان الامر ما قد بلغک، کہا کہ میرے بارے میں تو آپ کو سب کچھ معلوم ہے، پوری رپورٹ پہنچی ہوئی آپ کو، میں کون ہوں، میں نے کیا ہے، سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم هل تستطيع ان تغیب وجهك عنی، یعنی اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنا کیجئے کہ میرے سامنے کبھی مت آیا کریں۔ آپ کی جان بخشی ہو چکی، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، آپ نے اسلام قبول کیا، سب چیزیں آپ کی دھل چکی ہیں، آپ گویا کہ بالکل معصوم ہیں، کوئی گناہ پر نہیں ہے، لیکن آپ میرے سامنے مت آیا کریں۔ یہ بحیثیت بشر ایک فطری تقاضا ہے کہ حمزہ کو آپ نے قتل کیا، یہ جو ہے مطلب مجھے وہ منظر سامنے آ جائے گا، ایک فطری تقاضا ہے بس۔
ابھی وہاں سے نکل گئی, کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آئے, سبحان اللہ, اس کے بعد کبھی سامنے نہیں آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اعتبار سے وہ مختلف سریہ میں, غزوات میں, یہاں وہاں چلے جاتے تھے, لیکن کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آئے. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے مخلص صحابی ہیں, اور کتنا درد رہا ہوگا ان کو کہ اللہ کے رسول کو بس میں نے حالت ایمان میں اس لمحہ دیکھا, میں نے پھر کبھی سامنا نہیں ہوا. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد صدیقی دور آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے متعلق میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ مسیلمہ الکذاب, وہ کذاب ہے وہ. تو مسیلمہ جو تھا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت گئی صحابہ کی, اور ان کو مقصد کیا تھا, یہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہا کہ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ. اب ان کے دل میں بات آئی کہ اب میں نکلوں گا یہاں سے. کہا کہ یہ حالانکہ نہیں تھے مدینے میں ہی, لیکن ان کو جب خبر پہنچی کہ جو صحابہ کی ایک جماعت جا رہی ہے یمامہ کی طرف, جو آج کا جو ریاض کا علاقہ ہے نا, کم و بیش آس پاس, میں جغرافیہ اعتبار سے بتا رہا ہوں, تو کہا کہ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ. اب تو بھی مسیلمہ کے پاس ضرور جاؤں گا میں. کیوں؟ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے وہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا وہ. یعنی گویا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا تھا. ایک بڑی تعداد اس کی متبعین میں سے تھی, ان کو عام شخص نہیں تھا وہ, ایک بڑا شخص تھا وہ, ایک بڑا آدمی تھا وہ, ایک بڑا نام. تو کہا کہ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ. کتنے لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارے ہوں گے اللہ کے رسول کی بات علیہ السلام, لیکن کہا کہ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ. اچھا کیوں؟ کہا کہ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ. حمزہ کو جو میں نے قتل کیا نا, اب اس کا مکافہ, اب اتنا بڑا میں نے گناہ کیا نا, اب اس نوعیت کی ایک نیکی بھی انجام دوں گا میں. جتنا بڑا میں نے گناہ کیا تھا میں, اب اسی قبیل کی ایک نیکی بھی میں انجام دوں گا. کہا کہ لعلی اقتلہ فاکافئ بہ حمزہ. اور نکلے, کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے, ایک چھت کے نیچے کھڑا ہوا تھا وہ, اور برابر نیزہ اس کے سینے پر مارے, جو یہاں سے نکل کر پیچھے چلا گیا وہ, وہیں سے گر گیا وہ. ایک انصاری صحابی آئے اور اس کی کھوپڑی اڑا دی اس کی. تو مسیلمہ, اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا, اس میں ایک زائد بات یہ بھی ہے, مطلب اس کا تتمہ ہے وہ, کہ چھت پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی, چھت پر, ایک عمارت کی چھت پر, وہ دیکھ رہی تھی یہ منظر. اس نے کہا کہ واہ امیر المؤمنین. کیا کہا؟ واہ امیر المؤمنین. کیا مطلب ہے؟ یعنی امیر المؤمنین, امیر سے مراد یہ مسیلمہ, المؤمنین یہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے, یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی سے متعلق ہوتا ہی نہیں. وہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو مومنین, ورنہ امیر المؤمنین کا یہ جو لقب ہے سب سے پہلے عمر بن خطاب کے لیے جو استعمال ہوا ہے رضی اللہ عنہ, لیکن یہ لفظی معنی میں یہ اپنے آپ کو مومنین سمجھتے تھے, اس کو اپنا امیر نہیں سمجھتے تھے. کہ واہ امیر المؤمنین قتلہ العبد الاسود. کیا کہا؟ قتلہ العبد الاسود. کہا کہ اس کی گواہی سے بھی یہ بات معلوم ہو جا رہی ہے کہ اس کو انہوں نے قتل کیا, کوئی اور نے قتل نہیں کیا ان کو, مطلب شرف انہی کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے وہ, اس نے بھی گواہی دی انہوں نے قتل کیا ہے. قتلہ العبد الاسود. اچھا آخری بات اس سلسلے میں, ابو الحجاج المزی کے حوالے سے میں نے بات کہی تھی آپ کو رحمہ اللہ, تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے. انہوں نے محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ صاحب المغازی, ایک 51 ہجری سنہ وفات ہے اور قدیم مصدر ہے سیرت نبوی کا, اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. لیکن میں اصل کتاب کی طرف جو میرے پاس موجود ہے, سیرت ابن ہشام سے جڑا ہوا حصہ, اس میں پڑھا تو ہو بہو یہ عبارت اس میں نہیں ہے, بلکہ مکمل عبارت بھی اس میں نہیں ہے. لیکن ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے ہی لکھا ہے, قال محمد بن سعد, ایسی کہہ کر پوری عبارت لکھی ہے. جب پورا معاملہ ختم ہو گیا تو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا, آپ بھی مسلمان ہیں, دیگر مسلمانوں سے, صحابہ سے آپ نے کہا کہ یا معشر المسلمین انکم تقولون انی قتلت حمزہ, انکم تقولون انی قتلت حمزہ. کہا کہ اے برادران اسلام, آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ میں نے حمزہ کو قتل کیا. کہا کہ ان اکو قتلت, کیا کہا, ان قتلت حمزہ تھا, کیا کہا, ان اکو ان اکو قتلت حمزہ, ایسا کچھ الفاظ ہیں. ان قتلت حمزہ تھا فقط قتلت خیر, ان قتلت خیر الناس, ہاں یہ الفاظ ہیں, اب یاد آ گئے. کہا کہ ان قتلت خیر الناس
فقد قتلت شر الناس، ایسے آپ نے کہا، ان قتلت، یہ الفاظ ہیں، ان قتلت خیر الناس فقد قتلت شر الناس فہذہ بہذہ، ایسے آپ نے کہا، میں نے کسی وقت میں خیر الناس کو قتل کیا تھا نا، اب دیکھو میں نے اس وقت کے شر الناس کو میں نے قتل کیا ہے، فہذہ بہذہ، اس عظیم گناہ کے بدلے ایک عظیم نیکی۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اسلام کی سربلندی میں، اپنی نجات کے لیے ہم اپنی زندگی کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بہتر جانتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی چوک ہوئی جس قبیل کے، ہم اسی قبیل کے ایک بڑی نیکی انجام دیتے ہیں، تاکہ جو ہے اس کے بغیر بھی اللہ کے ہاں معافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وحشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، صحبت رسول اختیار فرمائی، آپ صحابی ہو گئے، اصطلاحی اعتبار سے بعض صحابہ میں آپ کا شمار ہو گیا آپ کا، لیکن دل کی شفافیت کے لیے ایک موقع کی طاق میں تھے، ایک موقع کی تلاش میں تھے، آپ نے مخلص تھے، اللہ رب العالمین نے ایک عظیم موقع عطا کیا اور آپ ہی کے ہاتھ سے وہ معاملہ ہوا، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک کو قتل کیا آپ نے، حمزہ رضی اللہ عنہ کو وقتی طور پر دنیا سے غلامی سے آزاد ہوئے، ایک کو قتل کیے ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم۔ ایسی کوئی نیکی انجام دینی چاہیے جس قبیل سے ہم سے کوئی گناہ، کوئی چوک ہوئی ہو۔ بات میری واضح اچھی طرح سے ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔